بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے بعد جو مرحلہ ہے اس کا بیان کرتے ہیں والبعث حق، جی قبروں سے اٹھنا حق ہے۔ جی شیخ موقع کہتے ہیں کہ برانگیختن پروردگار تعالی مردہ ہارا از گور و زندہ گردانیدن خلائق بار دیگر حق است، جی جی کہ مردوں کو قبروں سے اٹھانا اور مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا یہ حق ہے۔ جی یہ اہل اسلام کا، اہل سنت کا، بعض اہل سنت کے عقائد میں سے نہیں ہے، جی یہ اہل اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جی اور بعض حق اور ہے بس کر کے اٹھانا پروردگار تعالیٰ کا مردوں کو قبروں سے اور مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا حق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن عظیم سارے کا سارا، احادیث طیبہ ان گنت، سارے کا سارا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم میں ان گنت مقامات پہ یوم آخر کا، بعث کا، اس کا بیان موجود ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کی جو بنیادی جو عقائد ہیں اس کا اس میں دخل ہے، جی جیسے توحید ہے، رسالت ہے، جی اسی طرح بعث ہے، جی مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جی مرنے کے بعد اگر اٹھنے کا تصور نہ ہو تو جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہو، جس نے یہاں کیا جو ظلم کرنا تو وہ کر گیا جی اور مظلوم کو مار ڈالا، کیا کر لے گا وہ؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اب اگر مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہو، یہ سلسلہ نہ ہو، تو یہ جزا سزا کے سارے تصورات کے ہیں وہ خراب، وہ ان کا تصور باقی نہیں ہے۔ جی جی سارا قرآن پاک اور حدیث طیبہ اس کے بارے میں ناطق ہیں، اور مسلمانوں کے دین کے اعتقاد کا مدار اسی مسئلہ پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی تو اب جو ہے دوبارہ اٹھانا جی کہ کون اٹھائے گا؟ کہا کہ جس ہستی نے، جس ذات نے عدم صرف اور لا شیء محض سے پیدا فرمایا، جی عدم صرف اور لا شیء محض سے پیدا فرمایا، جی تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیسے قادر نہیں ہے؟ جی وہ دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ جی خود فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ جی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کی تخلیق کی ابتدا فرمائی، جی پھر اس کو دوبارہ فرمائے گا، جی اور یہ کام اس پر آسان ہے، جی اس میں کوئی دقت نہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی تو سوال کیا ہوا کہ کون دوبارہ مردوں کو اٹھائے گا اور کیسے اٹھائے گا؟ کہا جو عدم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے عدم محض سے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جی بات سمجھے؟ جی وہ ہستی کہ پہلے پہلے عدم صرف سے اور محض نیستی سے، نہ ہونے سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور عدم کے پردے سے وجود میں لایا، دوبارہ بھی قادر ہے کہ پیدا کرے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنانے کی ابتدا فرمائی، پھر اس کو دہرائے گا، اور وہ اس پر آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہاں پر اس میں تفصیل استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے ایک خطیب کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں تفصیل ہمیشہ جو ہے نا وہ کس کے لیے، وہ دوسرے کی نسبت بہتر معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب اس قسم کے جو حالات جو ہے وہ دینی تشریحات کریں گے پھر تو دشواری ہوگی۔ تو اگر اس میں تفصیل کے لیے ضابطہ ہو کہ وہ ہمیشہ دوسرے سے بہتری کے معنی کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے معنی نہ ہوتے ہوں، تو پھر وہ احوان علیہ کی کیا توجہ کی جائے گی؟ معاذ اللہ یہ کیا کہا جائے گا کہ بھائی جو ہے وہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا دہرانا آسان ہے، یعنی اعادہ زیادہ آسان ہے، اور ابتدائے خلق ہے اس میں کچھ مشکل بھی ہے۔ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بنانا اور اس کا اعادہ دونوں برابر ہیں۔ اس یہاں پر احوان حیین کے معنی میں ہے، یہ اس پر کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ بات سمجھ؟
بہرحال یہ اس پہ دلیل قائم فرما دی کہ جو ہے وہ جس نے عدم محض سے پیدا فرمایا دوبارہ بنانے پر اس کو قدرت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک سوال ضرور ہے. جی جی سوال ضرور ہے کہ عدم محض سے پیدا کرنا اور ہے اور دوبارہ بنانا اور ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے اس بات کو مان لیا جی جی کہ دوبارہ جو عدم محض سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بنا سکتا ہے. جی جی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال اور ہے, عدم محض سے جس کو بنایا وہ بن گیا. جی اب یہ مٹی میں مل گیا, مٹی میں مل گیا, اب دوبارہ جو بنانا ہے جی ٹھیک ہے وہ تو عدم محض سے بنا سکتا ہے, دوبارہ اسی مٹی سے بنا دے, جی اس پہ دشوار نہیں ہے. جی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ بنا ہے یہ پہلے بندے کا عین ہے, جی یہ کیسے ہوگا جی جب وہ سرے سے فنا ہو گیا, جی جی مٹی ہو گیا, جی وہ باقی نہیں رہا. جی جی ٹھیک ہے, اب جزا یا سزا جی جی اسی بندے کو دی جائے گی جو دنیا میں تھا, یا اس کے طرز کا اس کی شکل کا دوسرا بنا کے اس کو دی جائے گی. جی اگر کہیں جی اس کی طرز کا اس کی شکل کا دوسرا بنا کے اس کو دی جائے گی تو اس بندے کا کیا قصور ہے جو اس کی طرز کا اور اس کی شکل کا دوسرا بنایا گیا. جی جی یہ پہلے بندے کا بے نہیں, وہ بندہ تو نہیں ہے. نہیں جی لہٰذا اس کو عذاب دینا یا اس کو اجر دینا, اس کو سزا دینا یا اس کو جزا دینا تو غیر معقول ہے. جی اور اگر آپ کہیں کہ وہ پہلا ہی بندہ ہے تو پہلا کیسے ہو سکتا ہے, وہ مٹی بن گیا ہے. جی جی تو بات دوبارہ پیدا کرنے کی نہیں ہے, جی جی اعتراض دوبارہ پیدا کرنے پر نہیں ہے, جی اعتراض اس بات پر ہے, مطلب اعتراض نہ کہ اشکال جی اور اشتباہ اس بات پر ہے, اس بارے میں ہے کہ دوبارہ جس کو بنایا جا رہا ہے وہ پہلے کا عین کیسے ہے. جی جی دوبارہ ویسا بن سکتا ہے, جی جو پہلے عدم محض سے بنا سکتا ہے جی تو دوبارہ بھی بنا سکتا دوبارہ ہے. بن سکتا ہے. جی لیکن یہ جو دوبارہ بنا یہ پہلے کا عین کیسے ہے, سوال یہ ہے. جی جی بات سمجھے. جی اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندے کا جو تخم ہے نا, جی بیج, جی جی ٹھیک ہے نا, عجب الذنب. جی عجب الذنب کیا ہے, انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل کونے اور کنارے پر, جی جی کنارے کا جو حصہ ہے یہ عجب الذنب ہے. جی عجب الذنب, ٹھیک ہے, ذنب نہیں ہے, ذنب ہے. عجب الذنب, سمجھے بات کو. جی جی یہ جو عجب الذنب ہے یہ آپ سمجھیے انسان کی بنیاد ہے, جی جی انسان کا بیج ہے. جی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جی حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بندے کے سارے حصے کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے. جی جی اسی سے شروع میں جی جو اس کی بنیاد رکھی گئی اسی پر رکھی گئی, جی دوبارہ اس کی ادا اسی پر ہو. جی جی بات آپ سمجھے. جی تو یہ نہیں جو اس کا تخم ہے اور اس کا بیج ہے وہ برقرار رہتا ہے. جی جی مٹی میں یہ صدیوں بھی پڑا رہے, جی باقی سارا گل سڑ جاتا ہے, جی جی ہڈیاں جو ہے نا وہ مٹی بن جاتی ہیں, لیکن عجب الذنب کے یہ برقرار ہے. جی جی اب آپ غور کریں, سوال کیا تھا بھائی, دوبارہ بنانے پر کے بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہے. جی جی سوال یہ کہ یہ پہلے کا عین کیسے ہے. جی جی تو اب جواب اس کا حاصل ہو گیا, پہلے کا عین اس لیے کہ عجب الذنب وہی ہے, جی جی بنیاد وہی ہے, جی جی اساس وہی ہے. جی تو جب اساس اور بنیاد وہی ہے تو لہٰذا اسی پر دوبارہ ترتیب ہے. جی جی جب اسی پر دوبارہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے انسان کی, تو لہٰذا یہ پہلے انسان کا عین ہے. جی بات سمجھے. جی جی اگر وہ تبدیل ہو جائے, جب ذنب تبدیل ہو جائے تو بندہ تبدیل ہو جائے. جی جی بات شکل و صورت کی نہیں ہے. جی جی وہاں پر جہنم میں تو شکل و صورت بگڑ جائے گی, جی جی جنت میں اور خوبصورتی مل جائے گی. جی شکل و صورت کی بات ہی نہیں ہے. وہ عجب الذنب جو ہے نا یہ انسان کی اساس ہے, اس پر دوسرے انسان کی تعمیر ہوگی. جی تو اب لہٰذا یہ پہلے انسان کا عین کہتے ہیں. بات آپ سمجھے. یہ اس سوال کا شیخ محقق اللہ رحمت نے جواب دے دیا. اور در حقیقت انسان کا بیج ہے جی, جو اس کے بڑھنے اور نشو و نما کا منشا ہوتا ہے, باقی رہتا ہے, اور اس کو عجب الذنب کہتے ہیں, اور زمین میں چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اب کیا ہوگا بھائی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی، جیسے گھاس اگتا ہے، جی گھاس کے بیج صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، جی بیابان میں پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے پانی برستا ہے جی تو بیج اگ کے وہ گھاس نکل آتی ہے. اسی طرح انسان اگیں گے، باقاعدہ اگیں گے. جی انسان اس گھاس کی طرح اور زمینوں سے فوراً نکلیں گے، جی اسی بیج پر، تخم پر، عجب و ذنب پر. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جیسے گھاس صحرا میں صحرا بارش کے نازل ہونے کے سبب اگاتا ہے، آدمی بھی اگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں آیا ہے کہ آسمان سے بارش ہوگی، بس مردے زمین سے باہر نکل آئیں گے، اور حیوانات اور انسانوں کے علاوہ سارے چوپائے، پرندے، حشرات بھی اٹھائے جائیں گے. بات آپ سمجھیں؟ تو لہٰذا مسئلہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آ گیا کہ پہلے انسان کا عین کیسے ہوگا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی بعثت کی صورت کیا ہوگی، انسان کے مبعوث ہونے کی، انسانوں کے مبعوث ہونے کی صورت کیا ہوگی. اوپر سے بارش برسی، یہ زمین سے اگ کر نکل آئے سارے درندے پرندے، ساری کی ساری چیزیں. بات سمجھے بھائی؟ اب سوال یہ ہے، غور کریں، سوال یہ ہے کہ یہ درندوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے، جانوروں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ وہ تو مکلف ہی نہیں. سوال ہے نہیں؟ جب وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، تو ان کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ حکیم مطلق ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے جس جانور نے دوسرے جانور پر بھی اگر ظلم کیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصاص دلوائے گا. وہاں قصاص کا معاملہ ہوگا. حتیٰ کہ جب وہ حدیث میں ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا تو وہاں قصاص ہو. حتیٰ کہ چیونٹی نے اگر دوسری چیونٹی کو ناحق ستایا تھا تو وہاں پر بھی قصاص ہو. غور کریں اسی بنیاد پر، یعنی اس گفتگو کا مقصد کیا ہوا کہ قصاص کے لیے، اس مرحلے میں قصاص کے لیے عقل اور شعور کا ہونا ضروری نہیں. قصاص کے لیے عقل اور شعور کا ہونا ضروری نہیں. یہ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. یہیں پر پھر بعض عالم نے کہا کہ پھر بچوں نے بھی اگر دوسرے بچوں کو ناحق ستایا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر بھی بچوں کو بھی قصاص دلوائے گا. سمجھی بات کو؟ تو یہ بعض عالم کی رائے ہے. اب ہو گیا ان کو قصاص. اب کہا کہ اب یہ ان کو مٹی بنا دی جائے، یہ فنا ہو جائیں گے. لیکن جو جانور ذبح ہوئے اور کھا لیے گئے، اہل ایمان نے ذبح کر کے ان کو کھا لیا، تو ان کو جنت کی مٹی بنائی. یہ ان کے لیے اعزاز ہے. جو جانور ذبح ہوئے اور ان کو اہل ایمان نے کھا لیا تو وہ جنت کی مٹی بن جائے گی. بات سمجھے نا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان جانوروں کے لیے بھی اعزاز ہے. اب بھائی جانور بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کیا ہے، ہم پلے بڑے اور انہوں نے ہمیں ذبح کر کے ہمیں زندگی بھی نہیں گزارنے دی اور ہمیں ذبح کر کے انہوں نے کھا لیا. تو ان کے لیے اس میں اعزاز یہ ہے کہ انہیں مٹی تو بنایا جائے گا لیکن جنت کی مٹی بنایا جائے گا. یہ ان کے لیے احساس ہے. چونکہ مکلف نہیں ہے، انہیں جنت کی نعمتیں وغیرہ وغیرہ ان کو ان کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن کہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ ان کو جنت کی مٹی بنایا جائے گا. بات سمجھے؟ یہ اس سوال کا جواب اور کچھ تفصیل آ گئی کہ جانوروں کو کیوں مبعوث کیا جائے گا، کیوں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تاکہ حکیم مطلق انہیں دوسرے سے حکیم مطلق ان کا ایک دوسرے سے قصاص پکڑے. مسند احمد بن حنبل اور صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز مخلوقات کا ایک دوسرے سے قصاص پکڑا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ کے بکری کو مارا، بلکہ چیونٹی نے چیونٹی کو ناحق پریشان کیا، قصاص پکڑے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے پھر وہ استدلال جو میں نے آپ کو بتایا، اور جب یہ قصاص تکلیف و تمیز کے ساتھ قصاص نہیں رکھتا. بعض علماء نے کہا کہ بچے کو بچے سے بھی قصاص، بچے کا بچے سے بھی قصاص پکڑیں گے. اب قصاص ہو گیا. اب جانوروں کو کیا ہے؟
اور قصاص کے بعد قصاص پکڑنے کے بعد جانوروں کو معدوم کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کو دیکھ کے نا کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. یقول الکافر, کافر اس کو کافر کہے گا, کیا کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن اس کی خواہش پوری نہ کی جائے. اور وہ جانور ہے کہ کھا لیے گئے جنت کی خاک بنا دیے جائیں گے. بات اب سمجھے. یہ کچھ ضروری سوالات اور جوابات. اب جو بیست ہے اس کی کیفیت کیسے ہو, یعنی وہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. کہا کہ 2 سور پھونکے جائیں. پہلا سور پھونکا جائے گا. پہلے اس پہ گفتگو ہو چکی. اس بارے میں اختلاف ہے کہ سور 2 ہیں یا 3 ہیں. سمجھے بات کو. تو ایک رائے یہ ہے کہ سور 2 ہیں. یہاں پر شاید موقع کسی منہج پہ چلے ہیں کہ 2 سور پھونکے جائیں. پہلے سور پہ کیا ہوگا, گھبراہٹ طاری ہوگی, دہشت طاری ہوگی, یہاں تک کہ لوگ مر جائیں گے. سارے جو زیرو ہیں وہ مر جائیں گے. مر گئے. اب دوسرا مرحلہ ہے نفخہ ثانیہ کا. نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے بیچ 40 سال کا عرصہ. نفخہ ثانیہ ہوگا, اب لوگ زندہ ہو جائیں گے, اٹھ کے دوڑ. سمجھے بات کو. تو یہ پھونکا کس میں جائے گا, سور ہے یعنی سینگ نما جو حضرت اسرافیل کے سپرد ہے, وہ اس میں پھونکے گی. یہ سور پھونکنا, سور اسی سور پھونکنا اصل میں سور میں پھونکنا ہے. نفخہ فی الصور, سور وہی ہے سینگ نما جس کے اندر حضرت سیدنا اسرافیل آپ پھونکیں گے. یہ سور پھونکنا, سور میں پھونکنا. نفخہ اولا سے سب مر جائیں گے, اور نفخہ ثانیہ سے اٹھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے. بات سمجھے. وجود باس و نشور سور پھونکنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سور پھونکنا پہلا قیامت کے احوال کے مبادی میں ہوگا. اس کے ساتھ اعلی زمین اور اعلی آسمان خوف اور دہشت ان میں پیدا ہو جائے گی. اور خوف اور وحشت کو محسوس کریں گے کہ حضور اور جمعیت, یعنی دلوں کا اطمینان اور ایک توجہ یہ بالکل ساکت ہو جائے گی, دلوں سے نکل جائے گی, دلوں سے چلی جائے گی, اور سارے جاندار مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. جیسا کہ فرمایا, اور جس روز سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سوائے ان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. ٹھیک ہے. من فی السماوات و من فی الارض, سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اور بھی فرمایا پہلے نا یوم ینفخ فی الصور, یہ ونفخ فی الصور, اس میں ہے ففزع من فی السماوات, یہاں ہے فصائق من فی السماوات. ٹھیک ہے. اور پھونکا گیا سور میں تو بے ہوش ہو گئے جو آسمانوں میں اور زمین میں, سوائے ان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سور اول, نفخہ اولا. اب نفخہ ثانیہ اور دوسرا مردوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس سے مردے خاک سے اٹھ جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے. دلیل کیا ہے, کہا اسی کے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اسی کے متصل کیا فرمایا کہ متصل ہے اسی آیت میں فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ, مانا کریں پھر اس میں دوسرا پھونکا جائے گا. وہ اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری جگہ فرمایا اور سور میں پھونکا گیا تو اچانک وہ قبروں سے اجداد قبور, ٹھیک ہے نا, قبروں سے اپنے پروردگار کی جانب دوڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سرعت کے ساتھ حرکت جو ہے نا, یتحرکون بسرعۃ ینسلون. سمجھے بات کو. یمشون بسرعۃ, تیزی سے بندہ چلے تو دوڑ ہی ہوتی ہے, اس لیے ینسلون مطلب دوڑ پڑے. اب دونوں نفخوں کے بیچ فاصلہ میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال, اور فاصلہ دونوں نفخوں کے بیچ ہے 40 سال ہوگا. اب فرمایا من فی السماوات و من فی الارض. اس سے پتہ چلا انسان, جن, فرشتے, آسمانی زمینی ساری مخلوقات سارے کے سارے مریں گے اور پھر سارے کے سارے اٹھیں گے. یہ ہو گیا من فی السماوات و من فی الارض. ٹھیک ہو گیا. الا من شاء اللہ کا, الا من شاء اللہ سے اس میں پھر اختلاف ہے, ذہن میں رکھیں. شیخ محقق نے اپنا مختار ذکر کی ہے, جبریل, میکائیل,
اسرافیل، عزرائیل، یہ جو ہیں مستثنا ہیں. حوریں، حاملین عرش، خزنہ جنت، خزنہ دوزخ، یہ سارے کے سارے کے مستثنا ہیں. بات سمجھے. اور حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، شہداء کا یہ ذکر بھی ملتا ہے. سمجھے بات کو. تو مستثنا کون ہے اس میں اختلاف، لیکن اپنا مختار انہوں نے بیان کر. بات سمجھے. اور من فی السماوات و من فی الارض کی تعمیم سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ گھبراہٹ اور بیہوشی شامل ہے تمام والے زمین و آسمان کو، چاہے وہ جن ہوں، انسان، فرشتے. یہ ہو گیا من فی السماوات و من فی الارض. اب کیا ہے؟ الا من شاء اللہ کے استثناء سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حوریں، خازنین، خزنہ یعنی داروغہ جنت، داروغہ جہنم، یہ سارے، اور عرش کو اٹھانے والے اور شہداء کا ارادہ فرمایا. ٹھیک ہو گیا. یہ کہ یہ فضا اور ساکھ کس کے لیے، اس کا جواب آ گیا. بات ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو قیامت ہے اس کا اطلاق کس پہ کیا جاتا ہے. تو شیخ موقع علیہ رحمت نے فرمایا کہ قیامت کے اطلاق کے بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ قیامت کا اطلاق نفخہ ثانیہ سے ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اچانک وہ اٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. یہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. یہ ہے قیامت. یہاں سے ہے قیامت. صحیح بات کو. تو اب زمان ممتد ہے. ایک دوسرا ہے کہ نہیں، یہ نفخہ اولا سے یہ سارے معاملات جو شروع ہو جائیں گے اور تب سے اس کو تب سے قیامت کا اس میں اطلاع کیا جائے گا. سمجھے بات کو. اور بعض اوقات نفخہ احیاء کو قیامت کہتے ہیں. بھئی اس کو قیامت کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ قیامت کھڑا ہونا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اٹھ گئے. اس کے بعد تو بعد کا مرحلہ تو کھڑے ہونے کا نہیں ہے نا. اب تو حشر نشر کا ہے. یہ سوال اس کا جواب دیا کہ وہ زمان ممتد ارادہ کنند. قیامت کے معنی زمان ممتد. بات سمجھے. یہ سوال کا جواب. اور لمبے زمانے کا ارادہ کرتے ہیں کہاں سے. اور اچھا دوسرا کیا، اور ابتدائی اماتت سے دخول جنت تک سب کو روز قیامت کہتے ہیں. بات سمجھے. ایک معنی یہ بھی. ایک معنی کیا ہے کہ نفخہ ثانیہ سے، ایک یہ کہ ابتدائی اماتت سے مرنے سے لے کر دخول جنت، یہ سارے کا سارا قیامت ہے. بات سمجھے. اب ایک اور نصیحت آموز بات کی ہے شیخ محقق نے. شیخ محقق کہتے ہیں کہ اصل میں قیامت کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہے. آپ دیکھیں شام کا وقت ہوتا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں کو دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک روب طاری ہو جاتا ہے ہر انسان کے دل پر، جانوروں کے دل پر، چوپایوں کے دل پر، پرندوں کے دل پر، اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اثر ہے نفخہ اولا کا. گھروں کی طرف دوڑتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہ جیسے نفخہ اولا کے بعد گھبراہٹ، مر جانا. یہ سونا بھی مرنا ہے. اب صبح ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں. سمجھے بات کو. تو نفخہ ثانیہ میں کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. ٹھیک ہے نا. تو اٹھ جاتے ہیں نفخہ ثانیہ میں. تو اگر نصیحت انسان پکڑنا چاہے تو ایک ایک بات میں اس کے پاس اس کے لیے نصیحت موجود ہے. نہ پکڑنا چاہے تو اس کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا. باقی ہر روز، ہر رات اور ہر صبح نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کی یاد دلاتی. بات سمجھے. یہ نصیحت کے لیے یہ جملے کہے. اور در حقیقت اگر نظر اعتبار سے دیکھا جائے تو روزانہ یہ احوال انسانوں پر گزرتے ہیں اور انسان اب بھی روز قیامت سے غافل ہیں. خبر میں
شارع علیہ السلام کی خبر میں واقع ہے کہ ایک وقت میں شام کے وقت آتا ہے، گھبراہٹ اور خوف اور دہشت انسانوں اور تمام جانوروں پر طاری ہو جاتی ہے، سب اپنے گھروں اور آشیانوں کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنی کوٹڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سونا بھی کیا ہے؟ یہ سونا بھی موت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اسی لیے کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے؟ اور صبح اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ یہ کیا ہے؟ اسی چیز کی یاد ہے، بات سمجھیں؟ یہ نفخہ اولا کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اچانک صبح کو اٹھ جاتے ہیں اور بغیر اختیار کے بیدار ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے نفخہ بعث و نشور کا ظہور ہوتا ہے۔ تو پاک ہے قدرت والا جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔